اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تجوید کی کلاس چل رہی ہے اور نون ساکن اور تنوین کا بیان چل رہا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے جو سبق آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے کتنے حال ہیں بولیے؟ چار حال ہیں۔ آرام سے بتاؤ، کون کون سے؟ اظہار، ٹھیک ہے، اظہار، ادغام، قلب، اخفا، یہ چار حال ہیں۔ اظہار کا قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اظہار کب ہوتا ہے؟ اظہار کے کتنے حروف ہیں بتائیے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین ہا۔ تو ٹوٹل کتنے حروف ہیں یہ؟ 6۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا ہے ادغام۔ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ کیا کیا ہیں، نام بتائیے؟ ادغام تام، جی، ادغام تام، ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ ادغام تام کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے، یہ ادغام تام کہلاتا ہے۔ اور ادغام ناقص؟ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے جی ماشاءاللہ، جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ پہلے حرف کی صفت باقی رہے تو وہ ادغام ناقص ہے۔ اچھا، ادغام کے کتنے حروف ہیں؟ ادغام کے ٹوٹل حروف کتنے ادغام کے؟ یرملون، جن کا مجموعہ ہے، کتنے حروف ہوئے یہ؟ 6۔ یرملون مجموعہ ہے، حروف 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، ٹھیک ہے۔ اچھا، ادغام کی چونکہ تقسیم ہو گئی تھی 2، تو اس لیے یہ حروف بھی تقسیم ہوں گے۔ ادغام تام کے کتنے حروف ہیں؟ 2 حروف، کون کون سے؟ لام اور را، ٹھیک ہے۔ اور ادغام ناقص کے کتنے حروف ہیں؟ 4، یا، واو، میم، نون، ماشاءاللہ، یاد کیا آپ نے۔ تو یہ تھا ہمارا گزشتہ سبق۔ ادغام ناقص کا قاعدہ کیا ہے بتائیے؟ ادغام ناقص کا قاعدہ بتائیے۔ دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے اچھا، بلکہ پہلے قاعدہ حرف یہ ہے، دیکھو میں بتلاتا ہوں۔ کوئی صفت باقی رہے۔ جی، یہ ادغام کی تعریف ہے۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے، دیکھو ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن، جی سنیے، اب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے چونکہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، تو اب ادغام ناقص کا اگر آپ سے قاعدہ پوچھا جائے گا تو آپ بتائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا، واو، میم، نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا۔ اسی طرح سے آپ سے کسی نے پوچھا کہ ادغام تام کا قاعدہ کیا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد لام، را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام تام ہوگا۔ تو اب آپ سے کوئی قاعدہ پوچھے گا تو آپ یہ بتائیں گے۔ سوال آپ سے ہوا کہ ادغام ناقص کس کو کہتے ہیں، اس ادغام ناقص کا قاعدہ کیا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، واو، میم، نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نون ساکن اور تنوین کے بعد لام، را میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام
کیا ہوگا؟ تام ہوگا، ادغام تام ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے قاعدہ. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ادغام تام کی تعریف کیا ہے، ادغام تام کس کو کہتے ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے کہ ادغام تام وہ ہے جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ سے پوچھا، آپ سے سوال کیا کہ ادغام ناقص کس کو کہتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ جس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اس طرح سے یاد کرنا ہے. تو یہ تھا ہمارا گزشتہ سبق. اب آپ سے اسکرین پر دیکھیے کچھ الفاظ ہیں، میں ان کو شیئر کرتا ہوں اور آپ سوچ سمجھ کر کے بتائیں گے کہ ان میں کون سا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے اوپر سب سے پہلا کیا حرف ہے، پڑھیے کیا لفظ ہے یہ پہلا؟ دیکھ نہیں رہا. دکھ نہیں رہا ہے؟ جی. دکھ رہا ہے. دنیا. دنیا. دنیا پہلا لفظ ہے دنیا، دوسرا لفظ ہے بنیان، تیسرا لفظ ہے سنوان، اور چوتھا لفظ ہے قنوان. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ سوچ سمجھ کر کے بتلائیں کہ دنیا میں کون سا قاعدہ ہوگا، بتائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اظہار. یہی آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اظہار. ہاں دیکھو یہی سمجھنا ہے آپ کو. اب آپ اپنے مائک بند کر دیجئے، مائک بند کر دیجئے. اب آپ اپنے دیکھیے دنیا، ہوگا. بس اب آپ مائک بند کیجئے اور بات سنیے. دنیا قاعدے کے مطابق تو اس میں ادغام میں ناقص ہی ہونا چاہیے. آپ نے صحیح بتایا، چونکہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا. تو دنیا میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ یا. تو جو یا واو میم نون میں سے ہے، یومن میں سے ہے، تو اس لیے ادغام ناقص ہونا چاہیے. اسی طرح سے بنیان نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا ہے یا واو میم نون میں سے، تو ادغام ناقص ہونا چاہیے. اسی طرح سے سنوان نون ساکن ہے اور اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ واو ہے، یا واو میم نون میں سے واو ہے. قنوان نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا واو میم نون میں سے واو ہے. تو قاعدے کے مطابق تو ادغام ہی ہونا چاہیے، ادغام ناقص. لیکن ادغام کب ہوتا ہے؟ آپ نے ادغام کی کیا تعریف پڑھی ہے، بتائیے. نون ساکن اور تنوین کے بعد. نہیں، ادغام کی تعریف آپ نے کیا پڑھی ہے؟ ادغام کی تعریف، ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ پڑھانا آپ نے شروع میں. ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا. تو اگر ہم ادغام کریں گے دنیا میں تو مشدد پڑھنا پڑے گا. کس طرح پڑھنا پڑے گا؟ دنیا اس کو پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. دنیا، بیان، صوان، قوان. ٹھیک ہے. یہ تو ایک قاعدے والی بات ہوئی کہ ادغام ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا ادغام؟ دیکھیے ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین ایک کلمے کے اخیر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، تو اس وقت ادغام ہوگا. جیسے نیچے دیکھیں، میں نے نیچے جو مثال دی ہے من یعمل، یہاں ادغام ہوگا، ادغام ناقص ہوگا. اور دوسری مثال ہے من ربی، اس میں کیا ہوگا؟ ادغام تام ہوگا. تو دیکھیے من یعمل ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن، اس کو دھیان سے سنیے گا آپ توجہ سے، نون ساکن اور تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو. یعنی دو کلمے ہونے چاہیے، نون ساکن یا تنوین ایک کلمے میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو. جیسے من یعمل، من یعمل، یہ کیا؟ من نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں، من الگ کلمہ ہے، اور یعمل
यामल दूसरे कलमे में या है हरूफ यरमलून में से। तो ये दो कलमे हुए, एक कलमे के आखिर में नून साकिन हुआ मन, और दूसरे कलमे के शुरू में या हुआ यरमलून में से यामल, तो यहाँ इदगाम होगा। इसी तरह से मिर रब्बी, मिन नून साकिन एक कलमे के आखिर में, और रा जो हरूफ यरमलून में से है वह दूसरे कलमे के शुरू में, तो यहाँ इदगाम होगा। तो अच्छी तरह से समझ लें कि इदगाम के लिए शर्त यह है कि नून साकिन और तनवीन एक कलमे के आखिर में हो और हरूफ यरमलून दूसरे कलमे के शुरू में हो, तब इदगाम होगा। अब यहाँ देखिए दुनिया, बुनियान, सिनवानुन, किनवान, ये चारों लफ्ज़ ऐसे हैं कि इसमें नून साकिन और हरूफ यरमलून एक ही कलमे में है। दुनिया पूरा एक कलमा है या अलग अलग कलमे है? दो, एक कलमा है दुनिया। बुनियानुन ये भी पूरा एक कलमा है, सिनवानुन ये भी पूरा एक कलमा है, किनवानुन ये भी पूरा एक कलमा है। तो इसलिए इनमें इदगाम नहीं होगा, चूंकि इदगाम की जो शर्त है वो शर्त नहीं पाई जा रही है, तो इसलिए यहाँ इदगाम नहीं होगा, बल्कि यहाँ क्या होगा? इजहार होगा, और इस इजहार को इजहार मुतलक कहते हैं। अब आइए, अब आप किताब पढ़िए, अपनी किताब के अंदर ये सबक पढ़िए। तो ये किताब आपके सामने, अब पढ़िए सबक। ये देखिए सबक हमारा है, लेकिन चार कलमे ऐसे हैं जो अभी मैंने आपको समझाया, आपको अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है, अब किताब में समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चार कलमे ऐसे हैं कि उनमें इदगाम के कायदे के मुवाफिक इदगाम होना चाहिए। भाई जो कायदा है इदगाम का, तो इदगाम के कायदे के मुताबिक तो इदगाम ही होना चाहिए, चूँकि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ होगा तो इदगाम होगा। तो वही बतला रहे हैं कि लेकिन चार कलमे ऐसे हैं कि इनमें इदगाम के कायदे के मुवाफिक इदगाम होना चाहिए। वो चार कलमे ये हैं, दुनिया, किनवानुन, सिनवानुन, बुनियानुन। इनको कैसे पढ़ेंगे? दुया, चूँकि इदगाम कहते हैं कि हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाकर मुशद्दद पढ़ना, तो इनको दुया, किवानुन, सिवानुन, बुयानुन पढ़ना चाहिए। मगर इनमें इजहार होता है, इदगाम नहीं होता, क्योंकि इदगाम के लिए शर्त यह है कि नून साकिन एक कलमे के आखिर में हो और हरूफ यरमलून दूसरे कलमे के शुरू में, और इन चार कलमों में नून साकिन और हरूफ यरमलून एक ही कलमे में हैं, इसलिए इजहार होगा। और इस इजहार को इजहार मुतलक कहते हैं। क्या कहते हैं इस इजहार को? इजहार मुतलक। तो बात समझ में आ गई इन चारों कलमों की आपको? जी ठीक है जी। तो ये चार कलमे, इनको इस तरह से हमें याद करना है कि दुनिया में इजहार होगा, किनवान उनमें भी इजहार होगा, सिनवान उनमें भी इजहार होगा, बुनियान उनमें भी। चूँकि शुबा हो सकता है कि भाई हमने कायदा पढ़ा है नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ होगा तो इदगाम होगा, तो दुनिया में नून साकिन और उसके बाद या है हरूफ यरमलून में से, तो इसलिए इदगाम होना चाहिए। लेकिन शर्त याद रहनी चाहिए आपको, शर्त याद रहेगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और शर्त यह है कि नून साकिन एक कलमे के आखिर में हो और हरूफ यरमलून दूसरे कलमे के शुरू में हो, तब इदगाम होगा। और इन चारों कलमों में नून साकिन और हरूफ यरमलून एक ही कलमे में है, इसलिए इदगाम नहीं होगा बल्कि इजहार होगा, और इस इजहार को इजहार मुतलक कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, यही समझ में आ गया। ठीक है। तो इदगाम का कायदा दोबारा मैं आपको फिर से बतला देता हूँ। इदगाम की दो किस्म है, इदगाम ताम, इदगाम नाकिस। इदगाम ताम का कायदा है कि नून साकिन और तनवीन के बाद लाम रा में से कोई हर्फ आएगा तो इदगाम ताम होगा। और इदगाम ताम को इदगाम बिला गुन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब याद रखना है आपको। इदगाम बिला गुन्ना, बिला गुन्ना का मतलब है यानी गुन्ना नहीं होगा, बगैर गुन्ना के, ठीक है। और इसी तरह से
نون ساکن اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا، اور اس کو ادغام مع الغنہ بھی کہتے ہیں، یعنی غنہ کے ساتھ، اور اسی طرح سے ادغام بالغنہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ سب یاد رکھنے ہیں، ایک ہی نام ہے، ادغام ناقص، ادغام مع الغنہ، ادغام بالغنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور وہ 4 کلمے آپ کو سمجھ میں ہی آ گئے ہیں، تو ہمیں یہ قاعدہ سمجھنا ہے۔ اب آگے ہے تیسرا حال قلب، قلب، اور چوتھا ہے اخفا۔ قلب اور اخفا کو ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے، آج ہمیں یہی قاعدہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک سورت کی مشق کر لیں۔ مشق اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ اچھی طرح سے قرآن پڑھنا ہمیں آ جائے، اور کس طرح سے پڑھنا ہے وہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دن ایکسٹرا کلاس لگائیں گے اور آپ کا سنا جائے گا، اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو دور کرایا جائے گا۔ تو آئیے ایک سورت کی مشق کرتے ہیں۔ آج ہماری سورت ہے سورۃ التکاثر، ٹھیک ہے۔ والعصری، اس سے پہلے ہم اس کی مشق کر چکے ہیں، اور الحمدللہ 10-11 سورتوں کی ہم مشق کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ وہ آپ نے ان کی اصلاح کر لی ہوگی اور ان کی اچھی طرح سے مشق کر لی ہوگی۔ دیکھیے، قرآن پاک کی جتنی زیادہ مشق کی جائے گی اتنے ہی زیادہ قواعد کے مطابق پڑھا جائے گا۔ پریکٹیکل میں، عمل میں جب قواعد کو لائیں گے تو اسی وقت یہ قواعد یاد رہیں گے۔ تو اس لیے آپ نے تقریباً اس کتاب کے اندر یہ آدھی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں، اور کافی حد تک قواعد آپ کو معلوم ہو چکے ہیں۔ تو اب جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو سورۃ التکاثر کی مشق کر لیتے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے۔ را کو کیسا پڑھیں گے بتائیے؟ پر پڑھیں گے۔ اچھا، اگر وصل کریں گے تب کیسی پڑھیں گے را؟ باریک پڑھیں گے۔ کیوں بتائیے؟ باریک کیوں پڑھیں گے؟ دھیان سے، اسی لیے تو میں نے پوچھا ہے، میں نے سوال اسی لیے کیا ہے۔ پر پڑھیں گے، صرف قاعدہ ہی تو بدلے گا، وقف کرنے سے قاعدہ بدلے گا بس۔ اگر ہم نے وقف کیا تو کون سا قاعدہ پایا جائے گا؟ را ساکن ما قبل متحرک والا قاعدہ، کہ را ساکن اس سے پہلے سا کے اوپر پیش، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ اور اگر وصل کریں گے تو را متحرک والا قاعدہ بن جائے گا، کہ را متحرک ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ یہی ساری چیزیں دھیان سے، توجہ سے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے۔ اسی لیے میں سوال کرتا ہوں، اسی لیے پوچھتا ہوں میں۔ الہاکم التکاثر، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے ہمیں، را کو پر پڑھنا ہے، اور سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، تکاثر نہیں پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا ہے، سا پڑھنا ہے۔ الہاکم التکاثر، ٹھیک ہے۔ حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، زر، یہ بتائیے را کیسی ہوگی؟ پر کیوں ہوگی پر؟ جی، راز دیکھیں ایک بات سن لیجیے آپ میری، ایک بات سنیے۔ جب آپ سے کہیں کسی لفظ کے بارے میں پوچھا جائے، جیسے مثلا یہی پوچھا گیا آپ سے کہ حتی زرتم را کیسی ہوگی، تو آپ بتائیں گے جو بھی ہوگی۔ جیسے یہاں پر ہے تو آپ نے پر بتلایا۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیوں، تو کیوں کا جواب کیا دیں گے آپ؟ کیوں کا جواب یہ ہے کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو اس لیے پر ہوگی۔ یہ کیوں کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھا گیا کہ قاعدہ کیا ہوگا، اب آپ قاعدہ بتائیں گے کہ را ساکن سے پہلے زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔
تو کیوں کا جواب یہ ہوگا کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زا کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے پر ہوگی. ٹھیک ہے. حتی زرتم المقابر، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے قاف کو کیسا پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. اور الف کو کیسا پڑھیں گے بتائیے؟ پور پڑھیں گے. الف بھی پر پڑھیں گے، چونکہ الف سے پہلے پر حرف ہے. مقا، یعنی جب تک اس کو پر پڑھیں گے، مقا ایسے نہیں پڑھیں گے. اگر مقا یوں پڑھ دیا تو الف باریک ہو جائے گا. حتی زرتم المقابر. اب یہ را بتائیے کیسی ہوگی مقابر کی؟ باریک باریک ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس را کے اوپر وصل کریں گے یعنی ملا کر کے پڑھیں گے تو را کیسی پڑھی جائے گی؟ پر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، قاعدہ بدل جائے گا. مقابر را کے اوپر وف کیا تو را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اس لیے را باریک ہوگی. اور وصل کریں گے تو را کے اوپر زبر ہوا تو اس لیے را کو پر پڑھیں گے. حتی زرتم المقابر، باریک. اور اگر پر پڑھیں گے، ملا کر کے پڑھیں گے تو پر پڑھیں گے. حتی زرتم المقابر کلا، المقابر کلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دیکھیے سوفا کو دھیان سے پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے. اس میں ہم غلطی یہ کرتے ہیں، سوفا پڑھ دیتے ہیں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. یہ غلطی کرتے ہیں، اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. اور اسی طرح سے دوسری غلطی کیا پڑھتے ہیں؟ دوسری غلطی ہم یہ کر لیتے ہیں کہ کلا، لام کے آگے جو الف ہے اس لام کو حذف کر جاتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو اگر الف کو ہم نے ختم کیا تو ایک حرف کو گھٹا دیا گیا تو اس لیے لہنے چلی غلطی ہو جائے گی. تو اس لیے دھیان سے توجہ سے پڑھنا ہے، نہ کسی حرف کو گھٹانا ہے نہ کسی حرف کو بڑھانا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ٹھیک ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. کلا، اس کلا کو بھی دھیان سے، یہاں بھی کلا لو تعلمون پڑھ دیتے ہیں، ہم الف کو حذف کر جاتے ہیں. کلا لو تعلمون، یہ غلط ہے. کلا، لام الف زبر لا، کلا. کلا لو تعلمون علم الیقین. لو تعلمون، تا کے بعد عین ہے، عین کو صاف پڑھیں گے، حلق سے پڑھیں گے. ہم جلدی میں کیا پڑھ دیتے ہیں؟ کلا لو تعلمون کر دیتے ہیں اس کو. لو تعلمون، عین حذف ہو جاتا ہے اور یہاں ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے واو کا، تو اس لیے دھیان سے پڑھنا ہے. کلا لو تعلمون، لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین. قاف، قاف کو، قاف کا مخرج کیا ہے بتائیں گے کوئی؟ قاف کا مخرج وہ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. دھیان سے بتائیں کوئی، توجہ سے. قاف کا مخرج، جی 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 جی، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. تو اس لیے پیچھے کا جو آپ نے جو کتاب پڑھی ہے اس کو یاد رکھیں. اور مخارج، مخارج تو بالکل نہیں بھولنے ہمیں. مخارج بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، قواعد سارے اہم ہیں لیکن مخارج بہت اہم ہیں. تو اس لیے مخارج کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اس حرف کا کون سا مخرج ہے. تو قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. تو وہیں سے ادا کریں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، الیقین، علم الیقین، یقین. ٹھیک ہے. لترون الجحیم، لترون، لترون، را کو پر پڑھیں گے اور آگے واو کو صاف پڑھیں گے. یہاں غلطی کیا کرتے ہیں؟ لترونل پڑھ دیتے ہیں، لترونل، یعنی واو کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں. تو اس لیے دھیان سے توجہ سے پڑھنا ہے. لترون الجحیم، لترون الجحیم،
ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها، یہاں بھی اسی طرح سے دھیان سے، ثم لترونها عین الیقین، دھیان سے توجہ سے سنیے، مائک بند کر دیجئے اپنے، باتیں مت کیجئے اور توجہ سے سنیے گا. ثم لترونها عین الیقین، عین عین، بھئی باتیں مت کیجئے آپ، دھیان سے توجہ سے سنیے. مائک بند کیجئے، کن کا مائک کھلا ہوا ہے؟ تو سنیے، لترونها عین الیقین، عین دیکھیں یہاں غلطی کیا کرتے ہیں، عین پڑھ دیتے ہیں اس کو، عین الیقین، عین یہ غلط ہوگا، عین عین یا زبر آئی، معروف آئی، اے نہیں کریں گے اس کو، آئی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لترونها ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. ثم غنہ کریں گے، لتسألن، یہاں بھی غنہ کریں گے، نون مشدد میم مشدد جہاں بھی ہوگا تو اس میں غنہ ہوتا ہے. لتسألن یومئذ عن النعیم، یومئذ عن، بتائیے کون سا قاعدہ ہوگا یومئذ عن؟ اظہار حلقی ہوگا، ٹھیک ہے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. ایک مرتبہ پورے ایک ساتھ پڑھ دیتا ہوں، سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. صدق اللہ العظیم. تو یہ سبق ہے آج کا، اس کو اس طرح سے جو قاعدہ آپ کو بتلایا گیا ہے وہ قاعدہ یاد کیجئے اور اس صورت کی اس طرح سے مشق کیجئے. اور دیکھیے اگر کل موقع ملا تو انشاءاللہ کل ایکسٹرا کلاس لگائیں گے، اگر ایکسٹرا کلاس ہوگی تو اس کا میسیج کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس یہیں پر موقوف کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.